بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت امام بکی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی: حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لختے جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا قرار اور راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: محترمہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ کے کلام کو نہ سن سکے۔ آپ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی: حضور، آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قید سے رہائی عطا فرما دی۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کی داستان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ نوجوان یوں گویا ہوا: رومیوں نے مجھے قید کرنے کے بعد چند دیگر قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدے دار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑی۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے کہ تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا: بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا: اس نوجوان کے لیے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلے بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری سن کر مجھ سے پوچھا: اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں الحمدللہ، وہ حیات سے ہے۔ اب وہ راہب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں
اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے نہ صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اسلامی سرحد تک لا کر چھوڑ بھی گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا امام بکی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کیا تھا اور آپ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اس وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور حضرت ابن مخلد کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔